اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ خوش قسمتی تو یہ ہے دنیا کے ہزاروں مذہب میں سے ہمارے رب نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بنایا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہاری نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف کر کے نہ جانے کون سے سکون کی تلاش میں ہے لوگ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بی بی کی خاطرداری اور خدمت کرنا صدقہ ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ بھی نہیں کیا ہوتا۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ جس نے سجدوں کی توفیق دی ہے اس نے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوگی۔ اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ صبر کے ساتھ ان کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت ہے۔ اے اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی طعنہ نہیں ملتا۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا ہو تمہارے نصیب میں ہی آئے گی انشاءاللہ۔ قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں، انشاءاللہ تمہاری ساری دعاؤں پر کن کہہ دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے باوضو ہو کر مصلی پر زبانی رکھ دو۔ قرآن کہتا ہے جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے فوراً نکاح کر لو۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ وقت فجر کا تھا اور میں نے اپنا سارا دکھ اپنے اللہ کو سنایا۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو طاق راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ آپ کی ہر چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ دعائیں سنبھال کر رکھتی ہیں دلوں کو جب ہم سنبھال نہیں پاتے خود اپنے دلوں کو۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ پریشانیاں تو ہزار ہیں لیکن سکون دینے والا صرف اللہ ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ مایوس نہ ہو وہی مشکلات آسان کر سکتا ہے۔ جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دے گا۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ جو رب رات کو دن میں بدلنے پہ قدرت رکھتا ہے وہ زندگی کے اندھیروں میں اجالے بھی تو لا سکتا ہے۔ بات تو ساری تڑپ کی ہے ورنہ وقت تو سارے ہی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا تو کیا تمہیں قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ اور جب دل میں خدا سما جائے تو آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔
سچا، اچھا اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے، مگر جب کوئی آپ کو کچھ کہے تو اس وقت وہ آپ کا سب سے بڑا حامی ہو۔ تم بس اللہ کے ہو جاؤ جس کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ وہ اس دنیا کے مطلب تمہارے دل سے مٹا دے گا۔ تم اس کا ہونے کی کوشش کرو، وہ تمہیں خود تھام لے گا۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔